اور میرا اللہ شہنشاہ ہو کے اپنے بندے کو کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے کہا جب تم پہ غم پڑیں تو میرے غم یاد کرنا، تمہیں اپنے غم ہلکے لگے۔ تو مجھے یاد آیا میرے نبی کی بیٹیاں رقیہ آپ کے سامنے گئیں، ام کلثوم آپ کے سامنے گئیں، زینب آپ کے سامنے گئیں، قاسم آپ کے سامنے گئے، ابراہیم آپ کے سامنے گئے، 5 بچے آپ کے سامنے چلے۔ ظہر سے پہلے آپ مسجد میں گئے اور آپ ممبر پر آئے، پٹی باندھی ہوئی تھی، سر میں درد تھا۔ لوگو ایک زمانہ گزارا ہے، میں نے کسی کا حق مارا، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، میں نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہو، میری جان حاضر ہے، مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، میں آخرت میں نہیں دے سکتا۔ چاشت کا وقت ہے اور جبریل اندر آتا ہے، سلام کر کے چپ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں خاموش کیوں؟ کہ موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ اللہ اکبر۔ جب موت بھی پوچھ کے آئے، آپ نے کہا آ جائے۔ ملک الموت اندر آیا، کہنے لگا السلام علیک یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ پہلی ہستی ہیں، مجھے کہا گیا اجازت ملے تو اندر جانا ہے ورنہ واپس آ جانا ہے۔ آپ پہلی ہستی ہیں، مجھے کہا گیا آنا چاہیں تو لے آنا ورنہ چھوڑ کے واپس آ جانا۔ اللہ آسمان سے کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نبی نے کیا سنایا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ، او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بچوں، عزیزوں، ہم اپنے عزیز بھائی رانا فواد صاحب کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں نے پرسوں ان کی عمر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ 99 سال، اور عربی میں ہو گئی 91 سال، چونکہ چاند کے لحاظ سے، چونکہ 10 دن چاند کا سال چھوٹا ہوتا ہے، تو اللہ کے ہاں جو معتبر ہے وہ چاند کے لحاظ سے عمر ہے۔ سورج بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا، لیکن اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر دیا ہے، سورج کا نہیں۔ ہمارے نبی کی عمر جو 63 سال ہے، یہ چاند کے قمری لحاظ سے، جنوری فروری کے لحاظ سے 61 سال 1 مہینہ 16 دن، پورے 62 سال، 61 سال 1 مہینہ 16 دن۔ تو مجھے ایک حدیث یاد آئی، میں نے کہا میں پہلے وہ آپ کو سناؤں کہ مستدرک حاکم ایک بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا بلغ عبدی 50 سنة حاسبته حسابا یسیرا، جب میرا بندہ یا بندی 50 سال کا ہو جاتا ہے تو میں اس کا حساب آسان کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا بَلَغَ 60 سَنَةً حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَةَ،
جب وہ 60 سال کا ہو جاتا ہے تو میں اس کے اندر آخرت کی فکر خود پیدا کرتا ہوں۔ وہ آگے اس کو لے تو اس کا نصیب ہے، نہ لے تو اس کی بدنصیبی ہے، لیکن میں اس کے اندر یہ دھیان خود پیدا کرتا ہوں کہ 60 سال ہو گئے ہیں، کم نیڑے، خود خیال آتا ہے۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا 60 سال میں داڑھی رکھ لی جا رہا ہوں، مرنا لے آئے، کم از کم منہ تو ٹھیک بنا کے مریے۔ وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً، اور جب میرا بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے، بندہ یا بندی، تو احبہ اللہ والملائکہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے پیار کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرتے ہو۔ وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، جب وہ 80 سال کا ہو جاتا ہے تو نصیبہ نہیں جانتے، ورنہ آپ نے فرمایا اعمار امتی بین 60 الی 70 وقل من یجود ذلک، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہی رہیں گی، کوئی آگے کراس کرے گا۔ وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، جب وہ 80 سال کا ہو جاتا ہے تو 2 باتیں اللہ فرماتے ہیں، آلیت اللہ اعذب ابناء 80، مجھے میری قسم 80 سال کے بوڑھے کو عذاب نہیں دوں گا، مرد ہے یا عورت، کلمہ ہوئے، کلمے کے بغیر تو کوئی چیز بھی قبول نہیں۔ اور دوسرا القیت سیئاتہ وکتبت حسناتہ، اللہ تعالیٰ ایک کرامن کاتبین سے فرماتے ہیں کہ اس کی ایک جو کمی بیشی ہے نا، اب وہ نہیں لکھنی، یہ ایف آئی آر لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب کوئی ایف آئی آر نہیں لکھنی، اب بس اس کی نیکیاں لکھو بس، اور اس کی کمیاں چھوڑ دو۔ 80 سال کا ہو گیا ہے، بڑی نوکری کر رہی۔ وَإِذَا بَلَغَ 90 سَنَةً، جیسے ہمارے بھائی فواد کی والدہ 91 سال، جو اثر اللہ کے ہاں ہے، جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر۔ ریٹائرمنٹ کب ہوئی؟ 91 سال کی عمر، تھوڑی 30 سال تو بعد چھٹی ہو جاتی، اللہ کے ہاں موت پہ ریٹائرمنٹ۔ آپ نے فرمایا خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں خوش قسمت ہیں اور بہترین ہیں وہ لوگ جن کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ وشرکم من طال عمرہ وساء عملہ، اور تم میں بدترین ہیں وہ جن کی عمر لمبی ہو اور عمل گندا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں بھائی سارا کلیئر، بھائی اگلے پچھلے سب معاف کر دو، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ ان کو بلائے گا، بندی یا بندہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تیرے رشتہ دار کھڑے ہیں جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، تو جس کے لیے سفارش کرے گا یا کرے گی میں جنت میں ڈال دوں۔ 90 سال کے بعد سفارش کا حق مل جائے گا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ پہلی امتوں کے لیے نہیں، یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل، اللہ نے یہ دولت اس امت کو عطا فرمائی۔ ایک حدیث اور یاد آ گئی، اس سے ریلیٹڈ نہیں، لیکن وہ میں نے کہا نا اللہ کے نبی کے طفیل جو کچھ ملا ہے وہ تو گنا ہی نہیں جا سکتا۔ قیامت کے دن پیسہ تو زیرو ہو جائے گا، عمل سامنے آئے گا۔ تو ایک انٹرنیشنل قانون تھا سارے اہل ایمان کے لیے، آدم سے عیسیٰ علیہ السلام، کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے ہم 10 لکھتے ہیں، جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے ہم 10 لکھتے ہیں۔ تو یہ قرآن میں آیت آئی تو ہمارے نبی نے عرض کی یا اللہ یہ تو سب کے لیے ہے، میری امت کے لیے کوئی
خصوصی رعایت فرما، زد امتی، میری امت کو کچھ زیادہ دے۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے جو مجھے قرضہ دیتا ہے تو میں کئی گنا کر کے واپس کروں۔ اب کئی گنا میں کوئی فگر نہیں تھا، تو ہمارے نبی نے عرض کی یا رب زد امتی، یا اللہ تھوڑا اور کر دے، تینوں کیڑا گھاٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت اتاری، اچھا ٹھیک، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اچھا میرے محبوب، آپ کی امت ایک نیکی پہ 700 لکھوں، ایک پر 700، 1 روپے پہ 700 کون کماتا ہے؟ کاروباری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف شعبوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں قربان جاؤں، رحمت للعالمین ہے کہ یا اللہ زد امتی، تھوڑا اور زیادہ کر دو، تیرے خزانے تو بھرے پے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا میرے محبوب، حساب کتاب نو پراں کرو، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ آپ کی امت میں جو صبر کے ساتھ میرے پاس آئے، صبر کا کیا مطلب؟ گناہوں سے بچنا اور نیکی پہ جمنا، یہ صبر کے ساتھ جو آئے گا اس کو بے حساب دوں گا، کوئی کھاتا نہیں ہے۔ جب اللہ کہے میں بے حساب دوں گا تو وہ کیا ہوگا، اس کو کون تصور کر سکتا ہے؟ بے حساب پر ایک حدیث اور سناتا ہوں۔ جب اللہ جنت میں اہل جنت کو جمع کرے گا تو اپنا ایک میدان ہے جس کا نام ہے مزید، وَلَدَيْنَا مزید، قرآن میں آتا ہے۔ وہ میدان جنت الفردوس میں ہے، عرش کے نیچے ہے۔ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے وہ جگہ بنائی۔ تو جب سارے اولین آخرین جمع ہو جائیں گے، ایمان والے مرد عورت، تو اللہ فرمائے گا هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہارے رب نے جو وعدے کیے تھے پورے ہو گئے؟ کہیں گے وجدنا ما وعد ربنا حقا، سارے پورے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لکم عند اللہ موعد، ابھی ایک وعدہ باقی ہے، یرید ان ینجزکموہ، وہ اب اس وقت وہ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ تو وہ سارے ان کو ایک دم بھول جائے گا کہ کیا ہے، کہیں گے یا اللہ الم تبید وجوہنا، آپ نے ہمارے چہرے نورانی کر دی، تو زحزحنا من النار، جہنم سے ہمیں نجات دی تھی، عجزنا الصراط، پل صراط سے ہمیں پار کروا دیا، ادخلت الجنان، اور جنتوں میں داخل کر دیا، ہن کیڑا وعدہ باقی ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا رضوان، رضوان ہے جنت کا آئی جی، تھوڑی زبان اس گل کرنا، جنت کا آئی جی، یا رضوان جنت کا جو سسٹم چلانے والا فرشتہ ہے، ارفع الحجب بین عبادی و زواری، پردے ہٹا دے، آج میرے بندے میرا دیدار کر۔ کیونکہ اس مجلس میں ایک ہستی نے اللہ کو پہلے دیکھا ہے، وہ ہمارے حبیب ہیں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، باقی کسی نے نہیں دیکھا، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ عزرائیل، نہ اسرافیل۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پردے ہٹاؤ، میرے بندے میرا دیدار کریں۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار۔ جہنم کا عذاب چھوٹا ہے اور اللہ کے دیدار سے محروم ہونا بڑا عذاب ہے۔ ثم انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون
ثم انہم لصال الجحیم، یہ آج اللہ کے دیدار سے محروم ہیں کافر، اور پھر یہ جہنم میں جائیں گے۔ اپنے دیدار سے محرومی کو پہلے بتایا ہے، جہنم کو بعد میں بتایا ہے۔ تو سب سے بڑی دولت ہے اس شہنشاہ کو ان دو آنکھوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام آخیا نا یا اللہ قریبی کھاتا صحیح، تو اللہ فرمایا موسیٰ یہ کمیتے نہیں ہو سکتا، لن یرانی حی الا ماتا، یہ قرآن نہیں حدیث ہے، جو زندہ دیکھے گا مر جائے گا۔ ولا رطب الا تدہدہ، کوئی تر دیکھے گا تو خشک ہو جائے گا۔ ولا یابس الا تفرقا، اور کوئی خشک دیکھے گا تو چورا چورا ہو جائے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، وہ اللہ سے ضد کر لیتے، کہنے لگے نہیں اللہ مڑ بھی ایک باری تبھی کھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم اس پہاڑ پہ تجلی ڈالتے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ کھڑا رہ گیا تو تم میں ویکھ لو گا۔ میں کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب یہ تجلی کہاں سے آ رہی؟ عرشوں سے۔ عرش چھوڑیے آسمان ابھی تک کوئی نہیں دیکھ سکا، جس کو آسمان دنیا کہتے ہیں۔ یہ نیلا رنگ سورج کی روشنی کا ہے، یہ آسمان نہیں ہے، آسمان بہت اوپر ہے۔ یہ کائنات بہت بڑی ہے۔ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے میں نے ہاسا ہوندا ہے کہ اتنی بڑی کائنات آپے بن گئی۔ انڈے میں مرغی کا بچہ 21 دن رہتا ہے، وہ 21 سال بھی رہے تو وہ باہر کی دنیا کو نہیں جان سکتا۔ جب وہ نکلتا ہے پردہ ہٹتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے اماں ہے، اے دانا ہے، اے پانی ہے، اے بلی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کائنات ہمارے اوپر انڈے کے چھلکے کی طرح چھائی ہوئی ہے۔ ہم کیسے اس کائنات کو نہیں پہچان سکتے تو خالق کو کیسے پہچانیں؟ اس لیے نبیوں کا علم رہبر اور ہادی، قرآن ہادی ہے۔ ھذا ھدی، سورہ جاسیہ میں اللہ چیلنج کے انداز میں کہتا ہے ھذا ھدی، ایسا نہیں کہہ رہا ھذا ھدی، ھذا ھدی، صرف یہی ہے ہدایت کا راستہ بتانے والا۔ کون؟ قرآن۔ یہ قرآن کس کے پاس ہے؟ علی قلبک، میرے حبیب کے دل میں ہے، میرے محبوب کے دل میں ہے۔ تو ایک چھوٹی سی کائنات میں یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے 7 ارب 7.5 ارب میل میں ہے، کلومیٹر نہیں، 7.5 ارب میل میں۔ تھوڑا اوپر ایک سیارہ ایسا ہے کہ ایسے ہزاروں سولر سسٹم ایسے آ جائیں گے کہ تسی ذرا اوکھے بیٹھے ہو، وہ ہزاروں سسٹم آسانی سے آ جائیں گے۔ یہ پورا سولر سسٹم ایک ذرے کے برابر ہے۔ اس سے طارق جمیل دا کتھو گین کیتا جاوے گا کہ میں وڈا علامہ؟ کوئی ہے دعوے کی حیثیت کہ ہمارا سولر سسٹم ایک مسٹرڈ رائی یا آسانی کے لیے کھنڈا دانا نہیں ہوتا، کھنڈا دانا چھوڑے اتنا کو ہے اس کائنات میں۔ تو ستارہ جمیل دی کی حیثیت ہے، رانے فؤاد دی کی حیثیت ہے، جڑا سارے ڈی پی او بیٹھے بادشاہ بیٹھے ہیں کی حیثیت۔ تو اللہ کا انکار کرنا کیسے پاگل اور بے وقوف ہے۔ تو میرا رب نے جب تجلی ڈالی خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو کے گرے، جب ہوش آئے کرنے گئے تب تو الیک، میری توبہ ہوں نہیں میں مانگتا۔ آج اللہ کہے گا ارفع الحجب، پردے ہٹاؤ۔ اب کیسے دیکھیں گے؟ ان دو آنکھوں سے نہیں۔ ہمارے جو باڈی ہے یہ 10 کھرب سیلز سے بنی ہوئی ہے، 10 کھرب سیلز۔ ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی پوری صلاحیت۔ یہاں سے ایک سیل لے لو، اس سے پورا طارق جمیل بن جائے گا پورے۔ تو جب اللہ پردہ ہٹائے گا تو صرف آنکھیں نہیں، پوری باڈی کا ہر سیل آنکھ بن جائے گا،
اور ہم 10 کھرب آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے۔ میرے نبی نے 2 آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ ان کی طاقت تھی۔ اور سبحان اللہ، دیکھو یہ ان کو، یہ جو چھوٹے افسر ہیں ان کو سلوٹ کرتے ہیں، نہ کرو تو ناندی کلاس لے لیندے نے، وہ تو سلوٹ کو نہیں مارے ہم، ٹھیک۔ اور میرا اللہ شہنشاہ ہو کے اپنے بندے کو کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس شان کو کوئی کیسے بیان کرے، کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ 2 ہستیاں ہمارے بیان سے باہر ہیں، ایک اللہ کا رسول۔ تو پھر پہلی بات اللہ پتہ کیا کہے گا؟ سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اب یہ صرف کان نہیں سنیں گے، 1,00,000 پردے ادھر ہیں، 1,00,000 پردے ادھر ہیں، وہاں جا کر آواز ٹکرا رہی ہے، آگے وہ سگنل بن کے ایک چھوٹے سے سیل کو جا کر ٹچ کر رہی ہے، وہاں سے آواز بن کے باہر آ رہی ہے۔ تو ان کانوں سے ہم اچھی آواز سنیں تو مست ہو۔ تو یہ ایک انسان کی آواز ہے جو دل کھینچ لیتی ہے۔ تو جب اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، تو ہم کانوں سے نہیں سنیں گے، سارے سیل کان بن جائیں گے اور تمام 10 کھرب کانوں سے ہم اللہ کی آواز سنیں۔ اور اس کے بعد اللہ کہے گا حل رضیتم، راضی ہو؟ اللہ اکبر، خوش ہو؟ اے اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ ایک ڈی پہ ان بیچارے کو کہے نا بھائی راضی ہو، خوش ہو، راتیاں نو نیندر نہیں آؤں، اور ڈی پی او صاحب میں نے پوچھا ہے تو راضی ہیں، خوش، ٹھیک ہے نا گل؟ اللہ کہے گا راضی ہو، خوش ہو؟ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، تم میں سے ایک مرد عورت کا اللہ نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، راضی؟ اس کی کیا لذت ہوگی۔ ایک حدیث اس کو قریب کرتی ہے، پہنچ کسی کی نہیں۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، کیڑے کوئی نہیں پائے۔ بنی اسرائیل دیاں روایتاں نبی نو اللہ کدی انج نہیں کردا کہ دو کل لوگوں نو نفرت ہوئے، کیڑے کوئی نہیں پائے، بیمار تھے، ایسی بیماری جو اللہ نے کسی کو نہیں۔ 18 سال، پھر اللہ نے 2 منٹ میں کیا، ایک منٹ میں جبریل نے پر مارا، چشمہ نکلا، کہا نہاؤ، انہوں نے ڈبکی لگائی، باہر نکلے تھے وہی 40 سال دے جوان۔ تو ایک دفعہ ایک نے پوچھا حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمانے لگے بیماری کے دن ان دنوں سے زیادہ مزے کے تھے۔ وہ کہنے لگا توبہ توبہ، وہ تو انتا سا اوکھا مدائی کہ مزے دے کیوں میں آئیں؟ فرمانے لگے جن دنوں میں بیمار تھا روزانہ 24 گھنٹے میں 1 دفعہ اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال، ایوب کیا حال۔ اس ایک بول میں ایسی لذت تھی کہ میری ساری دردیں چنی جاتی تھیں، اور وہ لذت اب مجھے جوانی میں کوئی نہیں مل رہی۔ ایک راضی ہو، خوش ہو، راضی ہو، خوش ہو، کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں، تو اللہ کہے گا اب میں تمہیں جنت سے بھی اعلیٰ چیز دوں۔ کہنے گے یا اللہ ایو شیء افضل من ذلک، جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوگا۔
میرا جب میں تو کالج سے نکلا تو اللہ نے تبلیغ کی طرف پھیر دیا، باقی میرے دوست مختلف جابس میں چلے گئے، تو ایک یہ جو ہوتی ہے جاب، یہ ACDC، ان کو کیا کہتے ہیں CSS، تو وہ میں نے آکھن لگا جس نے ذرا DC انج کر کے ویکھ لوے ساری رات نیندر نہیں ہوتی، حالانکہ اسی جیسا بشر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ یہ آپ لوگ اس لیے صحیح نہیں کرتے کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے، آپ اپنے افسروں سے ڈرتے، تم اللہ سے ڈرو، سب تم سے ڈریں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے سب اس کے آگے جھکتے ہیں۔ نہ یہ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اللہ کے سوا جتنی کائنات اور جتنی مخلوق ہے یہ نقصان پہنچانے کے مالک نہیں، نفع پہنچانے کے مالک نہیں، زندگی کے مالک نہیں، موت کے مالک نہیں، مرے ہوئے کو اٹھانے کے مالک نہیں ہے، وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ عزتوں اور حکمتوں کا مالک ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، شہنشاہی اللہ کی ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، ہر چیز اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح۔ تو واپس آتے ہیں، موت کی تھوڑی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی ماں کے لیے یہ فؤاد ہی کافی ہے بخشش کے لیے۔ میں گواہ ہوں، 5 سال یہ تلمبے میں SHO رہا ہے، 5 سال میں سارے چور ڈاکو بھاگ گئے، ایک بھی حادثہ واقعہ نہیں ہوا تو اس نے پکڑا اللہ کے فضل سے، سلوٹ مارتا کہ اس کی ایک SHO دیانتدار پورے علاقے کو صحیح کر سکتا۔ امین وین صاحب میرے بڑے اچھے دوست تھے، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے جو سڑو تے سیاسی دباؤ نہ ہوئے، اس وقت تو ملتان میں نا پتہ نہیں DIG تھے کہ کیا تھے وہ مجھے یاد، مولانا صاحب یہ سیاسی اتنے سڑے نہ ہوئے نا، ایک ہفتے میں پورے ملتان نو سدھا کر سکتا۔ آج کے دور میں دیانت کے ساتھ نوکری کرنا، اور وہ پولیس کی، یہ تو اولیاء اللہ ہے، جو بھی دیانتداری سے کرے گا یہ اپنی ماں کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کو ویسے بھی عمر بھی وہ دی۔ 2 طرح کی موتیں ہیں جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ ایک موت ہے نافرمان کی، ایک موت ہے کافر کی۔ اللہ کہتا ہے کاش تم دیکھ سکتے کہ کیسے فرشتے ان کی کمر پر اور منہ پر گرز مار رہے ہوتے ہیں، ہتھوڑے مار رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو نظر کوئی نہیں آ رہا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ان پر فرشتوں کی ضربیں پڑ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے نکلو باہر اور جہنم کا عذاب چکھو، یہ تمہارے کیے کا آج نتیجہ ہے۔ اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے۔ دیکھو 2 گناہوں کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے اور آگے بھی ہوتی ہے، اور سے سننا، 2 گناہوں کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے اور آگے بھی ہوتی ہے۔ ایک ماں باپ کو دکھ دینے والا، نافرمانی چھوٹے موٹی تو ہر اولاد سے ہو جاتی ہے، لیکن ماں باپ کو ذلیل کر کے رکھ دینے والا، وہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے اس کا معاملہ۔ اور ایک ظالم کا معاملہ بھی یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اور اگلا پھر بعد چونتا ہے۔ تو ایک موت تو یہ ہے ناکام انسان کی، اس کے لیے بربادی ہے، اور ایک موت ہے ایمان والے کی۔ اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں۔
موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں۔ جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے تھے